سارے کی ہمیں ماننی پڑے گی۔ اور مدینہ کہاں سے لے کر کہاں تک ہے اس کا بیان بھی حدیث کی روح میں کرنا چاہتا ہوں، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ ہم نے کتنے ایریے کا احترام زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ کر دینا اور انتہا کر دینی ہے عظمت اور تعظیم اور احترام کے اندر۔ اگر صوفیاء کی زبان سے آپ سمجھنا چاہیں نا تو پھر پیر سیال لاجپال حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ وہ پاک پتن جب آتے تھے نا تو پاک پتن کی حدود سے باہر ہی جوتے اتار دیتے تھے۔ اگر صالحین یہ مانتے ہیں، نیک لوگ، بزرگ اولیاء اللہ کہ بابا فرید جو ولیوں کے سردار ہیں ان کے شہر میں جوتے پہن کر چلنا شہر پاک پتن کی بے ادبی ہے، تو بتا مدینے کا احترام کتنا کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی شریعت کو تصوف کی اصطلاح میں سمجھے نا تو اسے پتہ چلے کہ صوفیاء کیا ہے۔ آج تو میڈیا پر ان کے خلاف پتہ نہیں کیسی کیسی حرزہ سرائیاں کی جا رہی ہیں اور ان کے خلاف پتہ نہیں کیا کچھ بکا جا رہا ہے، اور ہم بھی ماشاءاللہ کتنے بڑے وسیع الظرف ہیں، جو مرضی جس کو جو کہتا رہے وہ ہم بڑی خوشی سے سنتے، بلکہ ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں ویکھیں نا انہیں کی کیا ہے، اب ویکھیں نا ذرا کی کہنا تھا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں اگر شریعت پر عمل کی انتہا دیکھنی ہے تو پھر آپ کو صوفیاء کی تعلیم کو دیکھنا پڑے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ شریعت پر کتنا زیادہ عمل کرنے والے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں پیش کر دیتا ہوں۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ زکوٰۃ عام لوگوں کی کیا ہے، زکوٰۃ عامی لوگوں کی کیا ہے، زکوٰۃ عام لوگوں کی کیا ہے کہ وہ 200 درہم میں سے 5 دے دے۔ خاص لوگوں کی 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، عام، خاص اور اخص الخواص۔ عام، خاص اور اخص الخواص۔ عام لوگوں کی زکوٰۃ کیا ہے 200 درہم سے 5 درہم دے دے، اور خاص لوگوں کی زکوٰۃ کیا ہے وہ 195 دے دے 5 رکھ لے۔ سمجھ آگئی؟ یعنی 2 میں سے 195 دے دے اور 5 رکھ لے، یہ خاص لوگوں کی زکوٰۃ ہے جنہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ لیکن کچھ اغواص، اقطاب، نجبا، خاصوں کے بھی خاص ہوتے ہیں، ان کی زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ صوفیاء لکھتے ہیں وہ نہ 195 رکھے نہ 5 رکھے، سارا کچھ دے کر خالی ہاتھ ہو جائے، یہ ان کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ پتہ چلا؟ اب یہاں ایک اور چیز سن لو کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مقدس میں فقر کا عالم یہ تھا کہ لوگوں کے پاس نہ پہننے کے پورے کپڑے تھے نہ کھانے کے لیے کوئی سامان تھا۔ وقت اوپر جا رہا لیکن میں اپنے موضوع کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وقت پر جانا یہ ہے نا کوئی فرض تو نہیں ہے نا، اچھی بات ہوتی، لیکن یہ ہے کہ موضوع میں مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ فقر کا یہ عالم تھا کہ پہننے کے لیے پورے کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے پورا سامان نہیں ہے، پہننے اوڑھنے کے لیے بھی ان کے پاس بستر بھی پورا نہیں ہوا کرتا تھا، رہنے کے مکان مکمل نہیں ہوتے تھے۔ یہ سمجھ لیا آپ نے؟ تو اگر ہم وہ سنت ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنا سارا کچھ رائے خدا میں دے کر ہی ابو بکر صدیق کی طرح سنت نبوی ادا کرنی پڑے گی، ورنہ اس کے بغیر وہ سنت ادا ہو سکتی۔ آج ہم نے کچھ یہ لوگوں کو دیکھا ہے، کسی کی مخالفت کرنا میرا مقصود نہیں، اصل اور حقیقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اچھے بھلے کپڑوں کے اوپر پیوند لگا کر پھرتے ہوتے، اچھے بھلے ٹھیک ٹھاک کپڑے ہوتے ہیں اور اوپر پیوند لگا کر پھرتے ہوتے ہیں، اور کیا یہ جی سنت ادا ہو رہی؟ اندر گاڑیاں کھڑی ہیں، لینڈ کروزریں کھڑی ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہیں، گراجوں میں کھڑی ہوئی ہیں، انتظار کر رہی ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی اس کے اوپر چڑھنے کے لیے کسی کو اجازت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اندر کھڑی، بینک بیلنس کے ساتھ ان کے معاملے پور ہو چکے، خزانے اندر رکھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے عمرہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے گدھے کی سواری کر رہے ہوتے ہیں، اور کیا یہ جی سنت ادا ہو رہی؟ یہ سنت نبوی کی توہین ہو رہی، ادائیگی نہیں ہو رہی، یہ اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کا استہزاء کیا جا رہا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھے، یہ اس سنت کا استہزاء کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو الو بنایا جا رہا ہے، بے وقوف بنایا جا رہا ہے، اور اسے تصوف کا رنگ دیا جا رہا ہے، اسے صوفی ہونا کہا جا رہا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ بالکل خلاف سنت ہے اور سنت کا مذاق اور استہزاء ہے۔ سنت تب ادا ہوگی جب تو بھی ابو بکر صدیق کی طرح سب کچھ رائے خدا میں دے کر، ٹاٹ کا لباس پہن کر، کانٹے کے بٹن لگا کر آ جائے، سنت پھر ادا ہوگی۔
ابو بکر صدیق اس حالت میں آئے نا تو جبریل امین بھی آ گئے، انہوں نے بھی وہی لباس، ٹاٹ کا لباس اور کانٹے ان کے بٹن لگائے ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے جبریل امین کو یہ کیا معاملہ کر دیا تو نے ٹاٹ کا لباس، فرشتوں کا سردار ہو کر، اور بٹن کانٹے کا لگا کر آ گیا ہے۔ اس نے کہا میں ہی نہیں، اللہ کا حکم ہے، آسمان کے سارے فرشتے وہ سنت اپناؤ جو ابو بکر صدیق نے اپنا رکھی ہے۔ آج میں اکیلا ٹاٹ کا لباس پہننے والا نہیں ہوں، آسمان کے سارے فرشتوں کو رب کا حکم ہے، وہ سارے ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے ہوئے ہیں، وہ سارے اسی حالت میں ہیں، کیونکہ آج زمین پر ابو بکر صدیق نے ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ وہ کب ہوا تھا؟ جب انہوں نے اپنا سارا مال ہی رائے خدا میں، حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے حضور علیہ السلام کا حکم ہوا کہ اے عائشہ تو اس وقت تک نیا کپڑا نہیں لے سکتی جب تک کہ تیرے کپڑے کے اوپر کئی جگہ پر پیوند کاری نہ ہو جائے، اور جگہ جگہ سے مختلف کپڑوں کے ٹکڑے اس کے اوپر نہ آ جائیں، اور اس لائق ہو جائے کہ وہ چھلنی ہونے کے قریب ہو اور بدن ڈھانپنے کے لیے کافی نہ ہو، اس وقت تو نیا لباس بنا سکتی ہے۔ تو یہ فخر تھا حقیقی جو ان لوگوں کا تھا۔ اگر کوئی آج ایسا کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اپنے خزانوں کے دروازے کھولے، کیا غریب مر گئے، کیا وہ وقت آ گیا ہے کہ آج ہم صدقہ لے کر نکلیں اور کوئی لینے والا ہی نہ ہو اور کہے تو کل تو آ جاتا تو میں تیرا صدقہ قبول کر لیتا۔ ایسا وقت ابھی نہیں آیا ہے، لیکن آئے گا، قیامت کے قرب میں ایسا وقت آئے گا۔ حضور فرماتے ہیں لوگ صدقے لے کر نکلیں گے، لیکن لوگ کہیں گے نہیں بھئی لے جا، کل آتا تو ہم لے لیتے، آج تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، تو لینا چاہتا ہے تو لے لے۔ لیکن آج ایسا وقت ابھی تک نہیں آیا۔ فقراء، مساکین، یتامہ، بیوہ عورتیں موجود ہیں، تو کھولو دروازے اپنے خزانوں کے، بانٹو، اپنی گاڑیاں بیچو، اپنی کوٹھیاں بیچو، سارے نئے کپڑے بیچو، انہیں ہبہ کر دو، اور پھر آخر کار بچے کیا وہی جو پیوند زدہ لباس ہے، تو پھر ہم مان لیں گے کہ واقعی تو سنت نبوی بھی ادا کر رہا ہے، سنت ابو بکر صدیق بھی ادا کر رہا ہے۔ لیکن علاوہ عظیم وہ سب استہزائے شرع ہوگا، اہل شرع اور باکمال لوگوں کی سنت کا استہزاء ہوگا، جس پر پکڑ تو ہو سکتی ہے، جس پر کوئی ثواب اور اس کے اوپر جزا نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت کرے کہ ہمیں مدینہ پاک کی عظمت سمجھ آئے اور ہم شرعی نقطہ نظر سے جو اس کی فضیلت ہے اس کا اقرار کریں، اور حضور علیہ السلام سمیت اہل مدینہ سارے لوگوں کی تعظیم کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔